بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سینئر ججز کی کانفرنس کا اختتام مفرور نواز شریف کی تقریر سے ہونا توہین ہے۔ حکومت وزیر اعظم عمران خان کو میرا بڑا بھائی کہنے پر سدھو کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوڈانی آرمی کا نئے معاہدے کے تحت وزیر اعظم کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، امریکہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ دنیا کا واحد ریلوے اسٹیشن جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ ٹرین میں نہیں بیٹھتے۔ چٹکی بجانا انسانی جسم کی سب سے تیز رفتار صلاحیت قرار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حکومت کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ججوں کی کانفرنس کا اختتام ایک مفرور نواز شریف کی تقریر سے ہونا ججوں اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ بار کو مشورہ ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے۔ سپریم کورٹ بار کی غیر جانبداری سے ہی وکلاء کا تعاون ممکن ہوگا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کے بڑے مقدموں کی فہرست دیکھیں تو ہر کیس میں حامد خان اور ایک دو اور وکیل ہیں۔ ان لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے نام پر اتنا مال کمایا کہ اگلے پچھلے پر ہو گئے۔ نواز شریف نے مغلاں تحریک کے لیے جسٹس خواجہ شریف کو تھیلوں میں پیسے بھجوائے۔ اس حوالے سے وکیل علی احمد کرد کے لیکچر سن لیں۔ افتخار چودھری کی عدالت کے بڑے مقدموں کی لسٹ نکلوائیں، ہر کیس میں حامد خان وکیل ہیں۔ کانفرنس کا اختتام ایک مفرور ملزم نواز شریف کی تقریر سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ ملک اور آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا وزیر اعظم عمران خان کو اپنا بڑا بھائی قرار دینے پر معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سدھو بی جے پی اور دیگر ہندو انتہا پسند گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا تعارف کرتارپور کے سی ای او کے طور پر کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر سدھو کو پھولوں کا ہار بھی پہنایا جاتا ہے۔ اس دوران سدھو وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان نے سدھو کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بڑا بھائی قرار دینے پر مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انڈینز کے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سدھو کا بیان ہندو توا کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے، جس کا کانگریس کے صدر راہل گاندھی بھی حصہ ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کانگریس کو ہندو توا میں تخریب کار گروپ نظر آتے ہیں اور سدھو کو عمران خان میں بھائی جان مل جاتا ہے۔ بی جے پی ترجمان کے مطابق پنجاب پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقع ریاست ہے اور پاکستان وہاں بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے پنجاب کو ایک سنجیدہ اور محب وطن لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ سدھو انڈیا کے لیے اور پنجاب کے لیے مناسب نہیں ہے اور پنجاب ان سے زیادہ بہتر لیڈرشپ کا حقدار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے حال ہی میں ہندو توا کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سابق انڈین کرکٹر گوتم گمبھیر نے نوجوت سنگھ سدھو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سدھو اپنے بیٹے یا بیٹی کو سرحد پر بیچے اور پھر ایک تخریب کا ریاست پاکستان کے سربراہ کو اپنا بڑا بھائی کہے۔ یاد رہے دوستوں کہ پاکستان میں میڈیا سے گفتگو میں نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان سے بڑی مارکیٹ کہیں نہیں ہے۔ لاہور اور گرداسپور کے درمیان تجارت کھلے تو خوشی کی بات ہوگی۔ سوڈان میں مارشل لا کے بعد ملٹری قیادت نے معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو ایک معاہدے کے تحت بحال کرنے اور قید سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی دھڑوں، سابق باغی گروپوں اور عسکری شخصیات کے درمیان معاہدے کے بعد سوڈان کی آرمی نے معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو بحال کرنے کا
مکمل فیصلہ کر لیا ہے۔ اقتدار کی منتقلی کا یہ معاہدہ جنرل برہان عبداللہ حمدوک سیاسی قوتوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے درمیان طے پایا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 25 اکتوبر کو فوجی لیڈر البرہان نے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی اور عبوری حکومت کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ ملک کی آرمی کو عالمی سطح پر شدید دباؤ کا سامنا تھا، جبکہ ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا جس میں اموات بھی ہوئی تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ سوڈان میں سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے صدر عمر البشیر کو 2019 کے عوامی احتجاج کے بعد عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، جس کے بعد سے بننے والی ہر عبوری حکومت بحران کا شکار رہی ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو کسی صورت ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے سفارتی طریقہ کار استعمال کریں گے، لیکن اگر ایران سنجیدگی سے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں اور ہم امریکہ کو ہر صورت محفوظ رکھیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتحادی ممالک ہمارے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں وہ کتنا ساتھ دیں گے، جبکہ ہمارے دوست اور دشمن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ جب اور جہاں چاہے آرمی کی بڑی تعداد کو تعینات کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے فوجی اڈوں اور تیل کی تنصیبات سمیت کئی شہروں پر یکے بعد دیگرے 14 ڈرونز برسانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جدہ میں آرامکو کے ساتھ ساتھ ریاض، جدہ، ابہا، جیزان اور نجران میں فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ کل 14 ڈرونز حملے کیے، تاہم کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی حکومت اور اتحادی افواج کے ترجمان نے ان دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ادھر عالمی خبر رساں اداروں نے سعودی آرامکو، سرکاری تیل کی فرم اور دیگر اداروں سے اس کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا، تاہم سب نے فوری جواب دینے سے گریز کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ 2014 سے یمن میں حوثی اور سعودی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں 25,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے حملے جاری ہیں، جن میں سے 8 افراد کا تعلق شہری اور 18 افراد دیہاتی علاقوں سے ہے۔ شہر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 4,535 ہو چکی ہے اور اب تک 19 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ جاں بحق افراد میں شہری علاقوں کے 6 جبکہ دیہی علاقوں کے 13 افراد شامل ہیں۔ دوسری طرف لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست ہے۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ اور فضائی آلودگی کے بدستور ڈیرے ہیں۔ چین کا شہر بیجنگ دوسرے جبکہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 370 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بیجنگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 277 اور نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 252 ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر انفیکشنز کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ چکا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو لکھپت میں 581 ریکارڈ کیا گیا، گلبرگ 484، ماڈل ٹاؤن 440، ڈی ایچ اے فیز 8 440، ٹاؤن شپ 414 اور ٹھوکر نیاز بیت میں 406 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا نام کانوں میں آتے ہی ٹرین کی وسل کی آواز، مسافروں کا ہجوم اور کلیوں کا شور شرابہ ذہن میں آتا ہے۔ ہر اسٹیشن ایک عارضی گزرگاہ کے طور پر مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ہر انسان کا اس سے بس یہی تعلق ہوتا ہے۔
مگر جن لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے ان کے لیے ریلوے اسٹیشن کی اہمیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مسافر نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا روزگار اس سے وابستہ ہو، تب بھی اگر آپ دن میں صبح و شام اس اسٹیشن کا چکر لگائیں گے تو لوگ یقیناً آپ کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگیں گے۔ لیکن ہندوستان کے علاقے بہار میں ساسارام نامی ایک ریلوے اسٹیشن ایسا بھی ہے جہاں صبح شام ہر 2 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جو نہ تو مسافر ہوتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ طالب علم ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر روز اس اسٹیشن پر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں صرف پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس اسٹیشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کو کسی فیس کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی پڑھانے والے کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، بس ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ دے سکیں۔ تاریخ کے مطابق 18 سے 20 سال پہلے بہار کے اس علاقے کے لوگوں کو بجلی کی سہولت میسر نہ تھی، جبکہ ساسارام نامی ریلوے اسٹیشن اس علاقے کا واحد ایسا علاقہ تھا جہاں پر دن کے 24 گھنٹے بجلی ملتی تھی۔ اس وجہ سے طالب علم پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ریلوے انتظامیہ نے طالب علموں کے لیے پلیٹ فارم کے ٹکٹ کی پابندی ختم کر کے ان کے لیے اسپیشل پاس جاری کرنے شروع کر دیے۔ اب جبکہ بہار کے ہر علاقے میں بجلی کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود ساسارام ریلوے اسٹیشن طالب علموں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جہاں پر سب آ کر پڑھتے ہیں، مقابلے کے امتحان کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہیں۔ ساسارام ریلوے اسٹیشن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے طالب علم اب اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور کئی طالب علم بینکوں میں اعلیٰ عہدوں میں اور پولیس میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور اپنے فارغ وقت میں اپنے زمانہ طالب علمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے طالب علموں کی رہنمائی کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں۔ چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل ہونے کا محاورہ اکثر سنتے ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کی روح سے انسانی جسم سے انجام دیے جانے والا یہ سب سے تیز رفتار عمل بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق چٹکی بجانے کا عمل اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ چٹکی کا انگوٹھا صرف 7 ملی سیکنڈ میں ہتھیلی کو چھو لیتا ہے، جو پلک چپکانے سے بھی تیز عمل ہے۔ ماہرین کے مطابق چٹکی بجانے کا عمل بہت ہی تیز اور حیران کن ہے، جس میں انسان توانائی جمع کر کے فوری طور پر ریلیز کرتا ہے اور یوں چٹکی بجانے کی آواز آتی ہے۔ سائنسدانوں نے انتہائی تیز عکس نگاری، خود کار امیج پروسیسنگ، ڈائنامک فورس سینسر اور دیگر ٹیکنالوجی سے چٹکی بجانے کے عمل کو دیکھا اور سمجھا۔ اس کے علاوہ انگلیوں کی رگڑ کو سمجھنے کے لیے ان پر پلاسٹک اور دھات وغیرہ بھی لگائی گئی۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ عام حالات میں چٹکی بجانے کے عمل میں روٹیشنل ویلوسٹی 7800 ڈگری فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی صرف 7 ملی سیکنڈ میں انگوٹھا پھسل کر ہتھیلی پر جا لگتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔